السلام علیکم دوستو، میں محمد نوشاد عالم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ کا میرے یوٹیوب چینل اردو لرننگ میں تہہ دل سے استقبال ہے۔ دوستو، ہم لوگ پچھلے ویڈیو میں تذکیر و تانیث کے قواعد کے بارے میں تذکرہ کر چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں جنس سے متعلق 50 معروضی سوالات کو حل کریں گے۔ مشن یہ ہے کہ کم سے کم آپ کے پاس تذکیر و تانیث کے 500 الفاظ کا ذخیرہ موجود ہو، تاکہ آپ کو کسی بھی ایگزام کو کلیئر کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ دوستو، بلا تاخیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بس ایک گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور لائک کرنا نہ بھولیں۔ تو آئیے دوستو، بلا تاخیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، لفظ جی یہ کیا ہے؟ یہ لفظ جو جی ہے یہ کیا ہے؟ مذکر یا مؤنث؟ تو اس کا صحیح جواب ہے دوستو، یہ لفظ جی مذکر ہے۔ جی کے معنی زبان کے ہوتے ہیں، جیسے بولتے ہیں نا میرا پڑھنے میں جی نہیں لگ رہا ہے۔ جی کے معنی من کے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ مجازی معنی ہے۔ چلیے دوستو، اگلا کوشچن ہے، لفظ موتی یہ کیا ہے؟ مذکر یا مؤنث؟ لفظ موتی یہ کیا ہے؟ مذکر یا مؤنث؟ تو اس کا صحیح جواب ہے کہ لفظ موتی کیا ہے؟ مذکر ہے۔ اسی طرح لفظ بساط یہ کیا ہے؟ لفظ بساط یہ کیا ہے؟ مذکر یا مؤنث؟ تو اس کا صحیح جواب ہے کہ بساط یہ مؤنث ہے۔ جیسے کہ بولتے ہیں میری بساط کیا ہے؟ میری اوقات کیا ہے؟ لفظ کوہرام کیا ہے؟ مذکر یا مؤنث؟ لفظ کوہرام کیا ہے؟ مذکر یا مؤنث؟ تو اس کا صحیح جواب ہے کہ یہ مذکر ہے۔ جیسے بولتے ہیں نا کہ کوہرام ہو گیا، انہیں بولتے ہیں کہ کوہرام ہو گئی۔ کوہرام مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈنکا بج جانا، شور ہو جانا۔ چلیے دوستو، آگے بڑھتے ہیں۔ باڑھ، یہ لفظ باڑھ یہ کیا ہے؟ مذکر یا مؤنث؟ تو اس کا صحیح جواب ہے کہ باڑھ جو ہے یہ مؤنث ہے۔ بولتے ہیں نا باڑھ آ گئی، یہ لفظ مستعمل ہے، باڑھ آ گئی، تو یہ لفظ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ لفظ سیلاب کیا ہے؟ مذکر یا مؤنث؟ سیلاب اور باڑھ ایک ہی چیز ہے، یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ تو دوستو یہ کیا ہے؟ مذکر ہے۔ لفظ پہ دھیان دیجئے گا، باڑھ وہی چیز ہے جو سیلاب ہے، لیکن باڑھ ہے مؤنث، بولیں گے باڑھ آ گئی اور سیلاب آ گیا۔ چلیے دوستو، اگلے کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں۔ لفظ ہجوم یہ کیا ہے؟ مذکر یا مؤنث؟ تو اس کا صحیح جواب ہے ہجوم کیا ہے؟ یہ مذکر ہے۔ اگلا کوشچن ہے، بھیڑ یہ کیا ہے؟ مذکر یا مؤنث؟ کیا ہے دوستو؟ مذکر یا مؤنث؟ تو اس کا صحیح جواب ہے بھیڑ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ بولتے ہیں نا بھیڑ لگ گئی، دیکھیے ہجوم کے معنی بھی بھیڑ، بھیڑ کے معنی ہجوم، لیکن ہجوم کیا ہے؟ مذکر، اور بھیڑ کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے۔ چلیے دوستو، اگلے کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوگ کیا ہے؟ سوگ یہ کیا ہے؟ مذکر یا مؤنث؟ تو اس کا صحیح جواب ہے سوگ مذکر ہے۔ سوگ کسے بولتے ہیں؟ غم منانا، رنج منانا، کسی کی موت پر ماتم کرنا، تو یہ سوگ کیا ہے؟ مذکر ہے۔ انتشار یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ تو دوستو انتشار کیا ہے؟ یہ مذکر ہے۔ پچھلے قاعدے میں پڑھے نا، افتعال کے وزن پر جو آئے، افتعال، انتشار، یہ کیا ہوا؟ مذکر ہوا۔
تو جو افتعال کے وزن پر آتا ہے مذکر ہوتا ہے، لیکن کچھ مستثنیات بھی ہیں۔ چلیے دوستو آگے بڑھتے ہیں۔ خانقاہ، لفظ خانقاہ یہ کیا ہے، مذکر یا مؤنث؟ تو دوستو خانقاہ یہ مؤنث ہے۔ لفظ دارو یہ کیا ہے، مذکر یا مؤنث؟ تو دارو کیا ہے دوستو، یہ مذکر ہے۔ دوا دارو کا نام سنے ہوں گے، دارو معنی علاج کے بھی ہوتے ہیں، اور وہ دارو جو شراب ہے ایک قسم کی، تو وہ کیا ہے، مذکر ہے۔ دستار کیا ہے، یہ دستار کیا ہے، مذکر یا مؤنث؟ تو اس کا صحیح جواب ہے دستار کیا ہے، مؤنث ہے۔ دستار کیا ہے، مؤنث ہے۔ دستار کے معنی کیا ہوتا ہے، پگڑی کے۔ خمیر کیا ہے، یہ لفظ خمیر یہ کیا ہے، مذکر یا مؤنث؟ تو خمیر کیا ہے دوستو، یہ مذکر ہے۔ خمیر کسے بولتے ہیں، کوئی گوندھی ہوئی چیز کو خمیر بولا جاتا ہے، چاہے وہ مٹی گوندھی ہو، آٹا گوندھی ہو، آٹا گوندھا ہو، تو یہ کیا بولتے ہیں اس کو، خمیر۔ تو یہ کیا ہے، مذکر ہے۔ گھونگھٹ کیا ہے، مذکر یا مؤنث؟ تو دوستو گھونگھٹ یہ کیا ہے، مذکر ہے۔ اسی طرح سالگرہ یہ کیا ہے، مذکر یا مؤنث؟ سالگرہ کیا ہے، مذکر یا مؤنث؟ تو سالگرہ دوستو یہ مؤنث ہے۔ تو اگر اسے جملے میں استعمال کریں تو یوں کہیں گے آج میری سالگرہ ہے، میرا نہیں، میری سالگرہ ہے۔ اگلا لفظ ہے قفس۔ اگلا لفظ ہے قفس، یہ کیا ہے، مذکر یا مؤنث؟ قفس نہیں پڑھیے گا اسے، قفس۔ قفس کیا ہے دوستو، یہ مذکر ہے۔ قفس کے معنی ہوتا ہے پنجرا کے۔ قفس کے معنی کیا ہوتا ہے، پنجرا۔ تو بولیں گے ہم کہ طوطے کا قفس، یہ نہیں کہ طوطے کی قفس۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے گیسو۔ گیسو کیا ہے، مذکر یا مؤنث؟ دوستو گیسو کیا ہے، یہ مذکر ہے۔ گیسو کے معنی کیا ہوتے ہیں، لمبے لمبے بال کو گیسو بولا جاتا ہے، چھوٹے بال کو گیسو نہیں بولتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے نصیب، یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ نصیب مذکر ہے یا مؤنث؟ تو اس کا صحیح جواب ہے نصیب کیا ہے، مذکر ہے۔ نصیب کے معنی کیا ہوتے ہیں، قسمت کے۔ بولتے ہیں نا نصیب اپنا اپنا، یہ نہیں کہ نصیب اپنی اپنی۔ اگلا لفظ ہے قسمت۔ قسمت کیا ہے، مذکر یا مؤنث؟ تو دوستو قسمت کیا ہے، یہ مؤنث ہے۔ میری قسمت، ہماری قسمت، تمہاری قسمت، اس طرح جملے میں اس کو استعمال کریں گے۔ قاعدہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ عموماً جس کے آخر میں تے اور اس سے پہلے متحرک ہو تو وہ مؤنث ہی ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں قسمت کیا ہے، تے سے پہلے میم متحرک ہے، اس لیے یہ کیا ہوا، مؤنث ہوا۔ لیکن یہ قاعدہ اکثری ہے، کلی نہیں ہے۔ دھیان دیجئے گا دوستو، تذکیر و تانیث کے الفاظ آپ جتنا مشق کریں گے وہ آپ کے لیے بیٹر ہوگا۔ قواعد ہر جگہ لاگو نہیں ہوں گے، اس لیے کہ یہ قاعدہ اکثری ہے، کلی نہیں ہے، قاعدہ ہر جگہ فٹ نہیں ہوگا۔ اگلا لفظ ہے دوپہر۔ دوپہر کیا ہے، مذکر یا مؤنث؟ تو دوستو دوپہر کیا ہے، یہ مؤنث ہے۔ دھیان دینے کی ضرورت ہے دوستو، پہلے ہی قواعد کی بحث میں ہم بتا چکے ہیں کہ جتنے بھی پہر کا نام ہے، یعنی دن کا نام ہے یا مہینے کا نام ہے، سب مذکر ہیں، لیکن صبح، شام، دوپہر یہ سب کیا ہیں، مؤنث ہیں۔ اور جمعرات کو چھوڑ کر دنوں کے نام مذکر ہیں، اور مہینے جتنے ہیں سب کیا ہیں،
مذکر ہیں۔ تو دوپہر، سے پہر، صبح، شام، یہ سب کیا ہیں؟ مؤنث ہیں۔ زنجیر، یہ کیا ہے؟ مذکر یا مؤنث؟ زنجیر یہ کیا ہے؟ مؤنث یا مذکر؟ تو اس کا صحیح جواب ہے کہ زنجیر جو ہے مؤنث ہے، زنجیر مؤنث ہے۔ اگلا لفظ ہے غلیل، یہ کیا ہے؟ مذکر یا مؤنث؟ غلیل یہ کیا ہے؟ مذکر یا مؤنث؟ تو اس کا صحیح جواب ہے یہ مؤنث ہے۔ بولیں گے میری غلیل، میرا غلیل نہیں۔ غلیل وہ جو دو لکڑی کے بیچ میں اس میں ربر کا لگا کر کوئی گٹی وغیرہ سے مارتے ہیں جس کو، اسی کو غلیل بولا جاتا ہے۔ انٹریسٹنگ کوشچن یہ ہے، خلعت یہ کیا ہے؟ مذکر یا مؤنث؟ تو دوستو خلعت کیا ہے؟ یہ مذکر ہے۔ دیکھیے یہاں بھی تے ہے، اس سے پہلے عین پر زبر ہے، تو یہ متحرک ہوا، اس کو مؤنث ہونا چاہیے، لیکن یہ خلعت ہے کیا؟ مذکر۔ خلعت کسے بولتے ہیں؟ عمرا، سلاطین یا کسی بھی معزز آدمی کی جانب سے جو جوڑا عطا کیا جاتا ہے عزت افزائی کے طور پر، اسے ہی خلعت کہتے ہیں۔ تو خلعت کیا ہے؟ یہ مذکر ہے۔ صف کیا ہے؟ مذکر یا مؤنث؟ صف یہ کیا ہے؟ مذکر یا مؤنث؟ تو صف کیا ہے دوستو؟ مؤنث ہے۔ صف کسے بولتے ہیں؟ لائن کو بولتے ہیں، بولتے ہیں نا صف سیدھی کرو، یہ نہیں بولیں گے صف سیدھا کرو، کیا بولیں گے؟ صف سیدھی کرو۔ اگلا لفظ ہے درخت، یہ کیا ہے؟ مذکر یا مؤنث؟ دیکھیے گا یہاں تے اس میں بھی ہے۔ تو دوستو درخت کیا ہے؟ یہ مذکر ہے۔ دیکھیے یہاں تے ہے، پھر بھی یہ مؤنث نہیں ہے، حالانکہ قاعدے میں بیان ہوا ہے کہ جس کے آخر میں تے ہو وہ مؤنث ہوتا ہے، لیکن وہ قاعدہ اکثری ہے، کلی نہیں ہے۔ تو درخت کیا ہے دوستو؟ مذکر ہے۔ فاتحہ یہ کیا ہے؟ مذکر یا مؤنث؟ فاتحہ کیا ہے؟ مذکر یا مؤنث؟ تو دوستو فاتحہ کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے۔ فاتحہ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ فاتحہ جانتے ہی ہوں گے، اصالہ ثواب کے لیے جو قرآنی آیات پڑھ کر مردوں کو بخشا جاتا ہے، اسے ہی فاتحہ کہتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے قمیص، قمیص کیا ہے؟ مذکر یا مؤنث؟ تو اس کا صحیح جواب ہے قمیص مؤنث ہے۔ بولیں گے نا میری قمیص، قمیص معنی کیا ہوتا ہے؟ کرتا۔ یہاں دھیان دیکھیے گا، قمیص مؤنث ہے اور کرتا کیا ہے؟ مذکر ہے۔ دونوں ایک ہی چیز ہے، لفظ بدل گیا تو معنی بدل گئے، یعنی نظریں بدل گئی تو نظارے بدل گئے۔ محراب یہ کیا ہے؟ مذکر یا مؤنث؟ محراب یہ کیا ہے؟ مذکر یا مؤنث؟ تو محراب کیا ہے دوستو؟ مؤنث ہے۔ محراب کا لغت میں معنی ہوتا ہے آلہ حرب، لڑائی کرنے کا آلہ، لیکن اس کو بولتے کس کے لیے ہیں؟ مسجد میں جہاں امام نماز پڑھاتے ہیں یا خطبہ دیتے ہیں، وہ کمان نما جو محراب بنا ہوتا ہے اسی کو محراب کہتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے ڈھیر، یہ کیا ہے؟ مذکر یا مؤنث؟ لفظ ڈھیر یہ کیا ہے؟ مذکر یا مؤنث؟ تو ڈھیر کیا ہے یہ دوستو؟ مذکر ہے۔ کاجل یہ کیا ہے؟ مذکر یا مؤنث؟ دوستو کاجل کیا ہے؟ یہ مذکر ہے۔ شعر یاد آ رہا ہے، تھا جو آنکھوں کا کاجل وہی آنسوؤں کا سبب ہو گیا۔ تو یہاں کاجل کیا ہے؟ مذکر ہے۔ اسی طرح سبب کیا ہے؟ مذکر یا مؤنث؟ سبب معنی وجہ، کارن، تو سبب کیا ہے دوستو؟ یہ مذکر ہے۔ تو یہ بولیں گے آنسوؤں کا سبب ہو گیا، آنسوؤں کی سبب ہو گیا، یہ غلط ہو جائے گا۔ اگلا لفظ ہے وجہ، یہ کیا ہے؟ مذکر
یا مؤنث؟ تو اس کا صحیح جواب ہے دوستو وجہ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ وجہ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ بولیں گے نا کہ یہ غلطی تیری وجہ سے ہوئی ہے، یہ نہیں بولیں گے کہ تیرے وجہ سے، کیا بولیں گے؟ تیری وجہ سے ہوئی ہے۔ اگلا لفظ ہے دوستو زنگ۔ زنگ یہ کیا ہے؟ زنگ سمجھ رہے ہیں نا؟ زنگ یہ کیا ہے؟ مذکر یا مؤنث؟ تو دوستو زنگ کیا ہے؟ مذکر ہے۔ بولیں گے لوہے میں زنگ لگ گیا، یہ نہیں بولیں گے لوہے میں زنگ لگ گئی۔ زنگ کیا ہے؟ مذکر ہے۔ ڈھیل، یہ لفظ ڈھیل کیا ہے؟ مذکر یا مؤنث؟ لفظ ڈھیل یہ کیا ہے؟ مذکر یا مؤنث؟ تو اس کا صحیح جواب ہے ڈھیل ہے مؤنث۔ صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ بے۔ بولتے ہیں نا کرفیو میں ڈھیل دی گئی، یہ نہیں کہ ڈھیل دیا گیا، کیونکہ ڈھیل کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ اگلا لفظ ہے رگ، یہ کیا ہے؟ مذکر یا مؤنث؟ تو اس کا صحیح جواب ہے دوستو رگ مؤنث ہے۔ رگ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نس کے ہوتے ہیں۔ تو بولتے ہیں نا دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا، تو یہاں بولیں گے دکھتی رگ، یہ نہیں کہ دکھتا رگ۔ اگلا لفظ طنز۔ طنز یہ کیا ہے؟ مذکر یا مؤنث؟ طنز یہ کیا ہے؟ مذکر یا مؤنث؟ تو اس کا صحیح جواب ہے دوستو طنز کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ طنز کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کمنٹ کرنا، تنقید کرنا، مذاق اڑانا، تمسخر کرنا۔ تو یہ کیا ہے لفظ؟ طنز مؤنث ہے۔ اگلا لفظ ہے غار۔ غار یہ کیا ہے؟ مذکر یا مؤنث؟ غار یہ کیا ہے؟ مذکر یا مؤنث؟ تو صحیح جواب ہے کہ مؤنث ہے۔ یہ لفظ غار کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کھوہ، پہاڑ میں جو کھوہ ہوتا ہے اسی کو کیا بولتے ہیں؟ غار بولتے ہیں۔ غرض، لفظ غرض یہ کیا ہے؟ مذکر یا مؤنث؟ تو دوستو غرض کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ غرض کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ میری غرض، یہ نہیں بولیں گے میرا غرض۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ چراغ یہ کیا ہے؟ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ تو دوستو چراغ کیا ہے؟ مذکر ہے۔ جلدی جلدی اسے حل کریں گے۔ چراغ کیا ہے؟ مذکر ہے۔ بولیں گے میرا، یہ میرا چراغ ہے، یہ میرا چراغ ہے، یہ نہیں کہ یہ میری چراغ ہے۔ عرس کیا ہے؟ مذکر یا مؤنث؟ عرس کیا ہے؟ مذکر یا مؤنث؟ تو اس کا صحیح جواب ہے دوستو عرس کیا ہے؟ مذکر ہے۔ بولیں گے کہ آج سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی کا عرس ہے، یہ نہیں بولیں گے کہ کی عرس ہے، بولیں گے کا عرس ہے۔ اسی طرح لگاؤ، یہ کیا ہے؟ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ لگاؤ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے دوستو یہ مذکر ہے۔ قاعدے میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ جو حاصل مصدر واو پر ختم ہوتا ہو تو وہ مذکر ہوتا ہے۔ تو لگاؤ کیا ہے دوستو؟ یہ مذکر ہے۔ آپ کا لگاؤ مجھ سے ہے، آپ کی لگاؤ نہیں بولیں گے، بولیں گے آپ کا لگاؤ مجھ سے ہے۔ گریبان، یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ گریبان مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ تو گریبان دوستو مذکر ہے۔ بولتے ہیں نا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو، یہ نہیں بولیں گے کہ اپنی گریبان میں، اپنی نہیں بولیں گے، کیا اپنے، اپنے بولیں گے کیوں؟ اس لیے کہ یہ مذکر ہے۔ اگلا لفظ ہے توشک، یہ کیا ہے؟ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ توشک یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ تو دوستو صحیح جواب ہے کہ یہ مؤنث ہے۔ توشک کسے بولتے ہیں؟ پلنگ پر جو
بستر وغیرہ گدا دار بچھاتے ہیں اسے کیا بولتے ہیں؟ توشک، تکیہ سنے ہوں گے نام. تو توشک کیا ہے دوستو؟ یہ مؤنث ہے. ہدف یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ کیا ہے؟ ہدف مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ دوستو ہدف کیا ہے؟ یہ مذکر ہے. ہدف کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ایم. ہدف کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ایم. بولیں گے نا کہ میرا ہدف یہ ہے، یہ نہیں بولیں گے میری ہدف یہ ہے، میرا ایم یہ ہے. اگلا لفظ ہے چلمن. یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ چلمن یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ تو دوستو چلمن کیا ہے؟ مؤنث ہے. چلمن کیا ہے؟ مؤنث ہے. چلمن کسے بولتے ہیں؟ پردہ کو بولتے ہیں. دیکھیے پردہ مذکر ہے اور چلمن کیا ہے؟ مؤنث ہے. اگلا لفظ ہے جاگیر. یہ کیا ہے؟ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ جاگیر مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ تو دوستو جاگیر کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے. بولتے ہیں نا یہ تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے، تیرے باپ کی جاگیر. یہ نہیں بولیں گے تیرے باپ کا جاگیر. اسی طرح چاہ یہ کیا ہے؟ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ چاہ یہ کیا ہے؟ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ تو یہ لفظ کیا ہے دوستو؟ مؤنث ہے. چاہ، چاہ معنی کیا ہوتا ہے؟ چاہت کے. میری چاہ یہ ہے، میری چاہت یہ ہے. یہ نہیں بولیں گے میرا چاہ یہ ہے. اگلا لفظ ہے بگاڑ. یہ کیا ہے؟ مذکر یا مؤنث؟ لفظ بگاڑ یہ کیا ہے؟ مذکر یا مؤنث؟ تو دوستو بگاڑ کیا ہے؟ یہ مذکر ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اور بگڑی کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے، لیکن بگاڑ کیا ہے؟ مذکر ہے. اور 50واں لفظ یہ ہے دوستو آذان. آذان کیا ہے؟ مذکر یا مؤنث؟ تو دوستو آذان کیا ہے؟ مؤنث ہے. بولیں گے نا آذان ہو گئی، یہ نہیں بولتے ہیں کہ آذان ہو گیا. کیا بولتے ہیں؟ آذان ہو گئی. تو دوستو یہ تھے تذکیر و تانیث سے متعلق 50 معروضی سوالات. آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں گے. اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں گے دوستو. ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ ہمارا مشن ہے کہ کم سے کم 500 الفاظ تذکیر و تانیث کے آپ کے پاس ذخیرہ ہوں، تاکہ کسی بھی اردو ایگزام کو کلیئر کرنے میں آپ کو کوئی دقت اور پریشانی نہ ہو. تو دوستو اگلے 50 تذکیر و تانیث سے متعلق الفاظ اور اس سے متعلق معروضی سوالات کو حل کرنے تک آپ ضرور اگلے ویڈیو کا انتظار کیجیے گا. تب تک کے لیے خدا حافظ.